ایکو بند کر دیں. بسم اللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دال دوہاں جہان اندر دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی. تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا لے کے برے اعمال میں بھج پئی. نہیں آسرا ہور بے آسری نوں تیرے آسرے تے میں بھج پئی. میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی. مخدوم و محترم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید خضر حیات شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ، سادات کرام، علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، اس بزم ہستی خدا کی بستی میں سے اللہ نے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا اور گلشن ابراہیم میں خلیل میں سے حضرت اسماعیل کو چنا۔ اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا۔ قریش میں سے اللہ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں سے اللہ پاک نے میرے نبی کے گھرانے کو چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خدا کا انتخاب ہے، اور یہ انتخاب لاجواب ہے، اور آپ اپنا جواب ہے۔ اس پہ انگلی رکھنے والے کا دونوں جہان میں خانہ، یہ کہنا بھی ثواب ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کا نچوڑ عرض کر دیا ہے کہ خدا کے چنیدہ گھرانہ صرف ایک ہے، باقی جو بھی کوئی ہے انہی کی وجہ سے نیک ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے حضرت مولا علی کو دیکھا تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا، یا علی انت سید العرب، علی تو پورے عرب کا تنہا سردار ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر کسی کو اپنا ہی محبوب نظر آتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے جب سنا کہ حضور نے حضرت علی کو کہا کہ انت سید العرب، تو ام المؤمنین نے عرض کیا، میرے کریم علی سید العرب تو میرے کریم، یہ کھچ ہونی چاہیے۔ ہر کسی کو اپنا ہی محبوب اونچا لگنا، سچا اونچا لگنا چاہیے۔ میرے آقا مسکرائے، اور وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی، بلکہ سریکی میں کہتے جنا لب محبوب دے مرک پوندن کو دور اتے کڑکاٹ ہوندن۔ آپ کو سریکی سمجھ آتی ہے؟ جنا لب محبوب دے مرک پوندن کو دور اتے کڑکاٹ ہوندن، جھٹ یاد کلیم کو آوے دن رگ رگ دے وچ تھرکاٹ ہوندن، ہیلاں ہجر فراق دیاں کنے کرنی دے زنکاٹ ہوندن، آزاد شاہین کو چرخ اتے پرواز دے وچ پھڑکاٹ ہوندن۔ میرا نبی مسکرایا اور فرمایا، عائشہ علی سید العرب ہے وآنا، تو نے یہی پوچھا نا کہ میرے لجپال پھر کیا ٹھہرے؟ فرمایا آنا سید العرب نہیں، آنا سید العالمین۔ ہر صورت وچ یار دا جلوہ کیا اسمان زمین، میں ساری کائنات کا سردار۔ اور حسن اہل آج میں نے جو اپنے وقت میں صرف اولیاء سادات کا ذکر کرنا ہے اور اس میں مکس کچھ نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میری گزارش تو حسن، کرامتیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ 3 بر اعظم پر جس کا علم لہرائے اور اتنی بڑی سلطنت کو اٹھائے اور جوتے کی نوک پہ ٹکائے۔ حضور لیبر کونسلری کوئی کسی کو نہیں دیتا، شہتیر رکھنے کی جگہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، اتنی بڑی سلطنت۔ اللہ اکبر، یہ حسن کا جگرہ ہے، یہ حوصلہ مولا علی کے لخت جگر کا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے تول کے بولا، کہتے ہیں ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، پشت
پا زد برسرے تاجو نگیں تا نشیند آتش پیکاروں کی حضور کی امت کا خون نہ بہے کوئی دکھ نہ سہے 40 لاکھ مربع میل کی حکومت اٹھا کے ایسے نوک پہ رکھ کے کہا یہ لو تاج سلامت رہے محمد کا راج مرلہ کوئی کسی کو نہیں دیتا خیر مرلہ تو میں نے چوکھا کہہ لیا یہاں چاچے کا پتر رکھ دینا کڑی دیوار پر تو کہتے مدوک وگیساں اتھائی مرائیساں تو کڑی رکھنے کی جگہ کوئی کسی کو نہیں دیتا حضرت فاروق اعظم کی حکومت تھی 26 لاکھ مربع میل پر اور امام حسن کی جو خلافت بن رہی تھی وہ تھی 40 لاکھ مربع میل پر اقبال کہتا ہے سلام ہے اس کا حسن دلبر نام ہے علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ اساں تو عشق آج جیتی ہے بازی انداز جیتن اساڈی ہار واہ واہ اور پھر لجپال حسین یہ جو 12 ہے نا تو میں کوشش کر رہا ہوں 1 سے شروع کر کے 12 کی طرف ہم 12 کے بھی قائل ہیں ہم 4 کے بھی قائل ہیں ہم 17 کے بھی قائل ہیں ہم انگلی دھرتے نہیں ایک پاسے مرتے نہیں ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں لیکن ذرا تولتے ہیں سوچ کے اور بولتے بھی ہیں سوچ کے اور کھولتے بھی ہیں سوچ کے لوگ ڈولتے ہیں سوچ کے اب یہ اماموں کے نام میں لے رہا ہوں پھر امام حسین کا نام آتا ہے ساری کائنات ڈھونڈو جتنے قرآن کے نوکر میرے نبی کے دور سے لے کر آج تک آج سے لے کر حشر تک ایسا بندہ ایک ہے کہ دھڑ کہیں ہے سر کہیں ہے دھڑ کربلا میں ہے سر دمشق میں ہے اور اقبال کلندر کی چیخیں نکلتی ہیں رمز قرآن از حسین آموخت یہ ہستی صرف ایک ہے اور وہ ہستی نبی کا نور عین ہے سید الثقلین ہے نام لجپال حسین ہے اگر اللہ توفیق دے بندوں کے دفن ہوتے ہیں لوگ قبروں میں جاتے ہیں لوگ سلامت وجود ہوتا ہے لیکن کیا ہستی ہے دھڑ کربلا میں ہے سر کہاں ہے امام ابو الحسن تمار کہتے ہیں کہ جہاں میرے امام کا سر وہ ہے رحمت کا نگر میں ہر روز جاتا جا کے آپ کے سر مبارک کے مرقد پاک کو سلام سناتا میں کہتا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اور رسول اللہ کے نور اور سادات کے اصل اصول ہمارا سلام کرو قبول امام ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں سلام عرض کرتا امام حسین کے سر پر تو اندر مرقد سے جواب آتا وعلیک السلام سلام کرنے والے ہمیں مردہ نہ سمجھنا کیا ہوا سر کہاں دھڑ کہاں سلام کا جواب آتا روز میں لطف اٹھاتا نقد جواب پاتا ایک دن میں آپ کے سر اقدس کے مزار پہ آیا میں نے سلام سنایا جواب نہ آیا
روز روز تو جواب آتا رہا. ایک دن بندے کو عادت پڑ جائے نا وہ چوپڑیاں کھان دی تے ایک دن پھر دال آ جائے تے پھر کیوں نہ سوال آ جائے. یا تو بندہ کسی کو مرغا کھلائے نا، کھلائے تو پھر ناغا فرمائے نا. اس لیے روز جو سلام کے جواب پاتا، ایک دن وقفہ آیا، تعطل آیا، دل گھبرایا، میں رنجیدہ دل کے ساتھ گھر آیا. دوسرے دن صبح سویرے منہ اندھیرے مزار کے پھیرے. میں نے جا کے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، لجپالا سلام سلام. اندر سے جواب آیا ابو الحسن وعلیکہ السلام. کہتے ہیں میں نے کہا لجپال کل تو بڑی ہوئی جفا، لگتا ہے آپ ہو گئے تھے خفا. میں سلام کرنے آیا، جواب میں نے نہ پایا. حضور دل بڑا گھبرایا، سارا دن مجھے اس بات نے رلایا. حضور آپ نے کل مجھے جواب نہ دیا، سارا دن اوکھا گزرا. آپ نے فرمایا ابو الحسن میرا چن، جب کل تو ہمیں سلام کرنے آیا تھا تجھے پتا ہے ہم کہاں تھے؟ حضور کہاں تھے؟ فرمایا کل نانا پاک تشریف لائے تھے، ہماری نانا پاک سے ملاقات تھی اور لمبی چوڑی بات تھی، حسن عشق کی کٹھی برات تھی. اس لیے تم ہی بتاؤ ہم نانا پاک سے مکھ موڑتے کیسے، جڑی ہوئی تند توڑتے کیسے، ان سے منہ موڑ کے تمہاری طرف منہ موڑتے کیسے. قبلہ شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، آپ میں اکثر لوگ سنا ہوگا، ایک بزرگ گزرے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی، امام عبد الغوث زمان، امام عبد الوہاب شعرانی. آپ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، نام اس کا علامہ شہاب الدین تھا، اور اکثر مجھے کہتا تھا یار یہاں جو تم کہتے ہو امام حسین کا سر ہے، مجھے شک ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. امام عبد الوہاب شعرانی یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، فلسفہ فقہ کے امام گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے یار کو پکڑا، باہوں میں جکڑا، میں نے کہا ہو جا تکڑا، میں تجھے آپ کے سر مبارک کی زیارت کرواؤں. کہتے ہیں میں ساتھ لے کے آیا. جس وقت آپ کے سر اقدس کے مزار پہ میں نے اپنے وقت کے بڑے عالم حضرت شہاب الدین کو بٹھایا، کہتے ہیں قدرت نے کرم کمایا، اچانک شیخ شہاب الدین کو اونگ آ گئی. اونگ سمجھ دیو نا جی، سریکیج کی یادیں اصل تھوڑی ساڑی سریکیج بھی ذرا فرق ہے. وہ کہتے ہیں چک پئی سسی ایک تل کنو، پنل ونیایوس گھیل کنو، رہ گئی میٹھی منزل کنو، اوکھے پار ایمیں ہوں دن، دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمیں ہوں دن، ویسن گزر اصلو نہ ڈر ظلم و کار ایمیں. اشاق دے سالار و سر، مرسل محمد دے پی سر، جانو جگر ایمیں ہوں دن. فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین، آپ کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، گھیل بھی کہتے ہیں، گھیل ذرا اونگ 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 جو آئی، آنکھ بند ہوئی، قسمت جاگی، قسمت جاگی. میں نے اسی پاک مزار میں سے ایک نورانی مرد نکلتے پایا، مرد نورانی پاک حسین کے سر اقدس کے مزار سے نکلتے پایا. اس کی کھینچ نے مجھے بھی پیچھے لگایا.
مجھے کچھ یاد نہ آیا، اچانک مجھے لگا کہ میں مدینے پہنچ گیا، مدینے سے حضور کے روضے پہ پہنچ گیا، روضے اس کا در کھلا، میں حضور کے روضے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ آگے جانے والا جو نقیب تھا، جو ہادی تھا، گائیڈ تھا، وہ اندر، میں بھی اندر۔ دیکھا تو رسول کریم جلوہ گر ہیں، اور جانے والے کو حضور نے وصول فرمایا، اور جانے والے نے بتایا، یا رسول اللہ، آج امام عبدالوہاب شعرانی اور شیخ شہاب الدین دونوں پاک حسین آپ کے بچڑے کے سر کے مزار کی زیارت کو آئے۔ اتنا سننا تھا، لجپال نبی کے ہاتھ اٹھے اور فرمایا، اللہم اغفر لہما، اے اللہ، جو لوگ میرے لجپال دوتے پاک حسین کے سر کی زیارت کو آئے، انہیں بخش دے، ورحمہما، ان پہ رحمت کا می برسا۔ کہتے ہیں بس اتنا خواب جو آیا، اچانک آنکھ کھلی، شیخ شہاب الدین کو روتے پایا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے پکڑ کے ہلایا، اوے تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مت پوچھ، میں مصر میں نہیں تھا، میں مدینے تھا۔ کہا اللہ اللہ کر بیٹھا کہاں ہے، پہنچا کہاں ہے؟ کہا سر حسین کی عزت کی قسم، اس کی زیارت کی تقدس طہارت کی قسم، جو یہاں آتا ہے مدینے والا حاضریاں لگاتا ہے، کون کون میرے نواسے کے پاس آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مستانہ عالیہ پیر چھتر شریف۔ یہ ذہن میں رکھیں، میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے۔ میرے حضور فرماتے تھے، جس بھی بندے نے دنیا میں حضرت عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ، حضور نے بالکل کھول دیا معاملہ، ورنہ کہہ سکتے تھے ہاشم کی اولاد کے ساتھ، اور کھول دیا۔ فرمایا جس نے میرے بابا عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ بھلائی کی اور جواب میں میری اولاد اس کا بدلہ نہ چکا سکی، فرمایا وہ مطمئن رہے، کل قیامت کے دن آئے گا، بدلے مجھ محمد سے پائے گا۔ تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی۔ آپ یہ سوچ کر کہ نبی پاک کی آل ہے، بس بھلائی کرتے جاؤ، یہ مت سوچو کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میرے نبی کے جو وعدے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن آئے گا، بدلے مجھ محمد عربی سے پائے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ان سے کوئی بھلا کرے، یہ اس کا جواب ہی نہ دے تاکہ اکٹھا ہوتا رہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، یہ امام عالی مقام امام حسین، پھر امام حسین کے بعد کون سے امام ہے؟ نام یاد ہے، ان کا نام ہے پاک علی المعروف سید الساجدین، امام زین العابدین۔ کوئی ایک خانوادے کا سجادہ، کوئی دو کا، کوئی تین کا، یہ وہ سجادہ نشین ہے جو نبی کا بھی سجادہ نشین، مولا علی کا بھی سجادہ نشین، پاک حسن کا بھی سجادہ نشین، پاک حسین کا بھی سجادہ نشین، سمیٹ کے کہوں مدینے کا سجادہ نشین۔ یہ واحد ہستی ہے جس کے وجود سے قائم سیدوں کی بستی ہے۔ جتنے ہیں سادات، ان کی اصل ہے ایک ذات جسے جانتے ہیں آسمان زمین، جو مرد کامل صاحب یقین، جن کا لقب تھا امام زین العابدین۔ ایک
ایک سید کروڑوں انسانوں پہ بھاری. جانتے ہو کتنی بڑی ہستی تھی. اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف نسب تھا, صرف نسب نہیں سب تھا. حسب میں اتنا کامل امام, حسب میں. آپ بزرگوں سے سنتے پڑھتے ہیں, میرے امام زین العابدین دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے 35 سال بابا کی جوتیاں سیدھی کی. 35 سال میں نے بابا کو کبھی ہنستے نہ دیکھا. میں نے اپنے بابا کو مسکراتے نہ دیکھا. فرماتے ہیں میں نے پوچھا تھا لِمَ تَبْكِي یا ابی لیلا و نہارا, بابا رات کو بھی روتے ہو دن کو بھی روتے ہو. بابا ہمارے گھر میں کبھی بہار نہ آئی, رتیں بدلی, موسم بدلی, زمانہ بدلا, رات بدلی, دن بدلا, پر بابا ہمارے گھر کا موسم کبھی نہ بدلا. رات کو بھی برسات, دن کو بھی برسات, بابا ڈھلی نہیں ہمارے گھر کی رات. امام محمد باقر لجپال فرماتے تھے, بابا رو کے کہتے تھے محمد باقر تو میرے ساتھ نہ تھا, اگر تو میرے ساتھ ہوتا مدینے سے لے کر کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے دمشق, دمشق سے پھر مدینہ, آج بھی جلتا ہے میرا سینہ. خون بادل سے برستے دیکھا, پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا, جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم, پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا. اب کہاں اشک ندامت ساگر, آستینوں کو ترستے دیکھا. اس کا ترجمہ میں سرائکی میں کر دوں, کہتے روماں ڈھول دا رول بنجن, روماں ڈھول دا رول بنجن, یا جند جنجال کو روماں, روماں وس دے ویلے کو, یا اج دے حال کو روماں, روماں وس دے ویلے کو, یا اج دے حال کو روماں, بر بھانے سنج سالی کو, یا رول گئے مال کو روماں, کل نہیں کتنے کالن کہیں کال کو روماں. میرے امام ساری زندگی آنکھیں برستی رہی, خوشیوں کو بستیاں ترستی رہی, لیکن عجز و نیاز کا عالم یہ تھا, میں نکمہ نکارا سیاہکار ایک ٹکے کا آدمی ہوں. میں بھی جب چل کے آیا تو میرے بازو یوں یوں کر رہے تھے, عادتاً تکبر کی وجہ سے نہیں, ہر بندے کے ہاتھ چلتے ہوئے ہلتے ہیں, وہ غریب ہو, وہ فقیر ہو, وہ بھیکاری ہو, وہ سرکاری ہو, ہر بندے کے ہاتھ چلتے ہوئے حضور ہلتے ہیں. لیکن میرا امام اماموں کا امام, آپ جب چلا کرتے تھے گردن جھکی رہتی, یہ ہاتھ یہاں رہتا, یہ ہاتھ یہاں رہتا. ایک دن کسی نے کہا لجپالا چن مطلب دا لالا, کائنات تیرے قدموں کی خیرات لیتی ہے اور تو چلتا ہے سر جھکا ہوتا ہے, ہاتھ یوں رانوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. آپ نے رو کے فرمایا میں اس لیے یوں سمٹ کے لپٹ کے چلتا ہوں, تمہیں تو پتہ نہیں ہوتا پر مجھے تو پتہ ہوتا ہے کس شہنشاہ کی زمین پہ چل رہا ہوں, ہائے ہائے کس بادشاہ کی زمین پہ چل رہا. اور پھر اگلا جملہ میں حضور شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں, میرے امام نے فرمایا تعجب ہے مجھے, تعجب ہے مجھے اس انسان پر جو کل ایک پلید نطفہ تھا, آج تو بلوچ ہے, آج تو راجہ خواجہ ہے, آج تو حضرت علامہ شیخ الحدیث ہے. فرمایا مجھے حیرت تعجب ہے اس بندے پر جو کل ایک ناپاک نطفہ تھا,
اور آئندہ آنے والے کل مردار لاشا ہوگا. اتنی سی اس کی اوقات ہے. نطفہ تھا تب بھی پلید، قبر میں پڑا ہوگا مردار لاشا. فرمایا کی چیز تو ہے، منہ والے دا منہ ہے، بچ گیا تو ہے. واہ میرے امام، آج کی مجلس آپ کے مقام بھی دیکھ، عبادت بھی دیکھ. جب میرے امام زین العابدین نے پردہ فرمایا تھا، نہلانے والے نے نہلایا تھا، تو پشت کے اوپر داغوں کو پایا، دھبوں کو پایا. لوگ آئے حضرت امام محمد باقر کے پاس، او سونا سجادہ نشین، او سونا پیرا، او دستگیرا، یہ لجپال زین العابدین کی پشت پہ داغ کیسے ہے؟ رو کے کہا بابا 100 یتیم مسکین بیواؤں کے گھروں میں آدھی رات کو بوریاں خود اٹھاتا تھا، غریبوں کے گھر پہنچاتا تھا. اور مزہ یہ ہے کہ پتہ اس وقت چلا جب آپ سفر کر گئے کہ کون آتا رہا، کون بھوکوں کو کھلاتا رہا. یہ گھرانہ ہے جنہیں جانتا سارا زمانہ ہے، ہم نے انہی کے بارے میں بتانا ہے. یہ مت سمجھے یہ جتنے ولی تم سنتے سمجھتے ہو یہ سارے بھکاری ہیں، اور یہ ولایت کے سلطان ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری آپ فرماتے ہیں کہ ما بالغ احد من الاولیاء، جتنے ولی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ولی گزریں گے، کوئی ولی ولایت کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا الا بتوسط روح علی، مگر خیرات ان کے در سے پائے گا پھر ولی کہلائے گا، نہیں تو ماتھا رگڑ رگڑ کے رہے. ولایت کے کتب یہی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے غوث، جتنے اصولی طور پر غوث، باقی تو ہر کوئی اپنے پیر کو غوث کہے، کتب کہے، انہیں اللہ بخشے، تو جو اصولاً جو کتب ہیں زمانے کے، اصولاً غوث اغواث جنہیں کہتے ہو، فرمایا ایک بھی نبی کی اولاد سے باہر نہیں ہے. آخری غوث الاغواث جو آئے گا، جو مہدی کہلائے گا، نام اس کا محمد ہوگا، اماں کا نام بی بی آمنہ ہوگا، ابے کا نام عبداللہ ہوگا، نبی کی نسل ہوگا، محمد عربی کی شکل ہوگا. اس لیے ذہن میں رہے یہ اصل الاصول ہیں، یہ اولاد رسول ہیں. اللہ اکبر. اور پھر عاجزی نیاز مندی کا یہ عالم، اور بھرم کا کیا عالم ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے نوافل گھر میں، خاندان سادات کا ایک بچہ پھسلا کنویں میں جا گرا، بیویوں نے شور مچایا، بیویوں نے، کوئی مرد موجود نہ تھا، اتفاق سے بیویوں نے شور مچایا، لجپال بچہ کنویں میں گر گیا، حضور بچہ کنویں میں گر گیا. پر ایسی تھی لگن، ایسی تھی چبھن، ہائے ہائے یاد سجن، کچھ یاد نہیں اس کی جو یاد ہے. اللہ اکبر. جب آپ نے سلام فرمایا بیبیاں رو رہی تھی، لجپالا بچہ کنویں میں گر گیا. آپ نے فرمایا جلدی کرو رسی لاؤ. حضور رسی ہوتی تو ہم خود ڈال لیتی، رسی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا رو وہ نا، پانی کی منت کر لیتے. رو وہ نا پانی کی
मिन्नत कर लेते हैं। मेरे इमाम ज़ैन उल-आबिदीन कुएं के आए किनारे, हुसैन के प्यारे देख नजारे, खड़े होके फरमाया ओ पानी साहब, गरीब ज़ैन उल-आबिदीन के पास तो रस्सी भी कोई नहीं और हमारा बच्चा डूब रहा है, अब तू करम फरमा, मेरे पास तो सामान नहीं, तू उत्ते आ। नहीं समझ, तू करम फरमा, तू जरा उत्ते आ, पर बच्चे नु ना लेके आ। इतना फरमाना था, पानी का जोश में आना था। पानी ने जैसे बिस्तर होता है, सेज होती है, सेज बन के बच्चे को उठाया, किनारे तक पहुंचाया। कुछ को समझ आया, कुछ को समझ नहीं आया, ये है पाक हुसैन का जाया, इस पे है ज़हरा का साया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये हमारे इमाम हैं, और इनके जो लख्ते जिगर हैं उनका नाम इमाम मुहम्मद बाकिर है। 12 सारे कर दें ना, किसी नू नहीं आउंदा। उंज दुआवां कर दें, या अल्लाह 5 ते 12 दा सदका, पुछ लवे कोई 12 है निकड़े, ओ तुसी जानो तो तुहाडा कम जाने। जरा नाम भी याद रखें, 12 के काम भी याद रखें। इधर उधर के वलियों का जिक्र फरमाते हैं, मरकज में क्यों नहीं आते हैं? नदियों नालों की तरफ जाते हैं, समंदर को क्यों भूल? ओए खा लेते नाले की तरफ तो आते हैं, सिंध को क्यों भूल जाते हैं? तू सिंध दरिया ते को सीना है, ते को सीधे हैं, ये हैं दरिया, इनका नाना है मुस्तफा, बाबा है मुर्तजा, इन पे है खास करम खुदा। तो और सुनेगा क्या? अब इमाम गिनते आप जाएं और मैं देग में से एक एक चावल खिलाता जाऊं और मैं भी सवाब पाता जाऊं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर इमाम का नाम है इमाम मुहम्मद, आगे है बाकिर उनका लक़ब, इसलिए कि ये वारिस थे मौला अली के उलूम, उसी तरह कामिल। और हजरत हदीस पाक है, हजरत जाबिर कहते हैं मेरी उम्र छोटी थी उस वक़्त, नबी पाक ने एक दिन मुझे करम फरमाया, सब कुछ पता तो था, मुझे करम फरमाया ओ जाबिर, मैंने कहा जी आका। फरमाया, हजरत इमाम हुसैन हजूर की गोद में थे। हजरत जाबिर कहते हैं कि इमाम हुसैन पाक नबी पाक की दाढ़ी से खेल रहे थे सोए हुए। जाबिर कहते हैं मैं हैरत से रश्क से देख रहा था कि नसीब होवणते इंज दे, हबीब होवणते इंज दे, ते सुनने वाले होवणते इंज दे, ते बोलने वाले होवणते इंज दे। सुभान अल्लाह। गौर फरमाया हुजूर, अब आपका प्रोग्राम है कि मैं भी आपको दड़के दे दे के सुनाऊं, वरना अल्लाह ताला करम फरमा। अब तो खतीब आते हैं, बंदा अल्लाह ही खैर फरमावे। मैं प्यारों का जिक्र प्यार के साथ, मीठे लोगों का जिक्र मिठाई के साथ। क्यों जी सरकार, हुजूर ने इमाम हुसैन हजूर से खेल रहे हैं और जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं रश्क से देख रहा हूं कि वाह नसीब तेरे, हबीब तेरे इतने करीब तेरे। सरकार ने मुझे देखा, पहचान गए, फरमाया ओ जाबिर जी आका। फरमाया ये जो सो रहा है ना मेरी गोद में, अल्लाह इसको फिर बेटा देगा। नबी वो होता है जो सदियों के निकाब उलट दे, अंधे दिल के गंदे गंदगी के पलंदे। वो तो कहेंगे जी दीवार के पीछे का नबी को पता नहीं, हो बेवकूफ, वो नबी नहीं होता। नबी वो होता है जो सदियों के निकाब, ये नबी है। फरमाया ये जो मेरी गोद में है, अल्लाह इसको, ये जवान होगा, शादी होगी, इसको अल्लाह बेटा देगा। और जानता है किस शान वाला बेटा होगा। फरमाया क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह बंदों को बुलाएगा
تو اس حسین کو جو بیٹا اللہ دے گا نا، اللہ اسے بلائے گا، کہے گا یا سید الساجدین۔ گل وچ آ گئی اونجی امام ابن حجر مکی اہل سنت کا مسلم الثبوت امام کہتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی اماں کے نام کے ساتھ بلائے گا، کئیوں کا پردہ رہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے؟ میرے اللہ کی عادت ہے، میرا اللہ پردے پھاڑتا نہیں، پردے ہائے ہائے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آج کسے دا پردہ رکھ، رب کل تیرے پردے رکھ سی۔ پیر وارث شاہ نے کہا وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے ہمیں جان دا جندرہ ٹوٹ جائے۔ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے ہمیں جان دا جندرہ ٹوٹ جائے، اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے۔ ہون تے لگدا ہے سارے بندے ہی زنانیاں، ادوں دی ادے تے ادوں دی۔ مردان دا ایک کام نہیں چگلیاں لانا، زنانیاں دا کام ہوندہ ہے۔ مرد دا کام میں تُنے جو دریا نوش ہن، پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سرپوش ہن، سامت رہن مارن بک آہن، کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جائے تے پمنے نہ تک آہن، کلندر روز و شب۔ شکر ہے تو انہوں سرے کی سمجھ نہیں آئی، الحمدللہ۔ غور فرمایا یہ مرد ہیں، اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، ہمیں چور ہی جھگڑا لٹ جائے۔ میرے گیلانی سید کے عرس پہ آپ آئے ہیں، بڑی پیاری بات آ گئی۔ حضرت جنید بغدادی نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت، حضرت چور صاحب تشریف لائے۔ کون؟ دھڑل صاحب آئے، چور صاحب آئے، آ کے حضرت کا جبہ اٹھایا، بغل میں دبایا، آپ نے بھی سر نیچایا، جا تیرا گزارا ہوندہ تے کر۔ اگلے دن صبح سویرے منہ اندھیرے تے بازار دے وچ چور میاں بھی تشریف فرما۔ میاں چور تسی لاہور نہیں سمجھنا، تسی اتھے رہنا۔ او چور صاحب سن جڑے او بازار دے وچ پہنچے تے ایک دکاندار نو آکھن لے ایک قیمتی جبئی، ظاہر ہے پیران دے جبہ تا قیمتی ہویا اب ہمیں پھٹی کیوں نہ ہوئے، نیک لوگاں دا جو جبہ سی انہیں آکھیا اے لے دکاندار نے آکھیا اے کتے چوری دا تا نہیں، انہیں آکھیا تو چھڑ، تو اپنا کام کر، ادھی قیمت تے لے لے، چوتھائی تے لے لے۔ دکاندار پرانے دور کا تھا، اس نے کہا نہیں، ایک گواہی گھنساں تے وال، پہلے گواہی دے جو جبہ ایک کپڑا ہے جڑا تیڑا ہے چوری دا نہیں۔ ہن کون بغیر ڈٹھے گواہی دے وے؟ حضور جنید بغدادی نے جو ڈٹھا نا تے نیڑے ونج کھلوتے، آکھن لگے دکاندار پھرا گھن اساں گواہ سے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، ہون سمجھ آئی؟ اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، ہمیں چور ہی جھگڑا لٹ جائے۔ وارث شاہ پالی اوئی چنگا جیڑا وچھڑیاں نو کردہ جٹ جائے۔ میرے امام حسین، میرے نبی نے فرمایا جابر یہ حسین ہے، اس کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام ہوگا محمد، اور اس قیامت کے دن اللہ پکارے گا سید الساجدین۔ اللہ قیامت کے دن، میں حدیث عرض کر رہا تھا، ہر بندے کو اللہ اس کی ماں کے نام سے بلائے گا، کئیوں کا پردہ رہ جائے گا، اس لیے بلائے گا تاکہ بے پردگی نہ ہو، کوئی رول نہ جائے، کوئی برباد نہ ہو جائے، کوئی رسوا نہ ہو جائے، سب کا پردہ رہ جائے۔
اللہ اکبر. اب جو بات کہنا وہ سمجھنا. فرمایا لیکن اللہ علی کی اولاد کو ڈائریکٹ ان کے نام سے بلائے گا. آواز آئے گا مولا ان کو کیوں اماں کے نام سے یاد نہیں کیا؟ فرمایا باقیوں میں امکان ہو سکتا تھا شک کا، میل کا، لوس کا. یہ شک سے پاک ہیں. یہ اولاد شہ لولاک ہیں. یہ سارے نور ہیں. ان کا مرکز حضور ہے. علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کا گدا بولا، احمد رضا بولا. پوچھو کیا بولا؟ کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس لیے میں صدقے اس کے فرمایا زین العابدین ہوگا حسین پاک کے بیٹے کا نام، پھر اللہ اس کو بیٹا دے گا. اللہ اس کو بیٹا دے گا. اور اس کو جابر تو ملے، امام محمد باقر اس کو تو ملے تو اس کو مجھ محمد کا سلام کہنا. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ یہ امام محمد باقر ہیں. گن گھر جا کے لینا. ان کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سلام علیہ. بہت بڑی ہستی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ اس در پہ خیرات لینے کے لیے بیٹھے. یہ جو فقہ حنفی ہے نا، یہ سیدوں والی فقہ ہے. میرا اشارہ سن لے. یہ جو فقہ حنفی ہے، اوپر ابو حنیفہ ہے اور پیچھے پوری سادات ہے. یہ محمدیوں کی بات ہے. ابو حنیفہ واہ کیا بات ہے. یہ جتنا فیض سیدوں سے پایا ہے وہ ہم تک امام ابو حنیفہ نے پہنچایا ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہے، ایویں ہی شور مچایا ہے. اس لیے حنفی ہیں، محمدی ہیں، حسینی ہیں، عابدی ہیں، جعفری ہم ہیں. کیونکہ سارا سرمایہ ہمارے پاس ڈائریکٹ وہاں سے آیا. ادھر والوں تے کان تے ہاتھ پایا تے آواز آئیے کتوں ڈیرہ غازی خان تو آئیے. نہیں سمجھ آئیے؟ یا رحیم یار خان تو آئیے یا ڈیرہ اسماعیل خان تو آئیے. یہ اور بات ہے. امام محمد باقر کے بعد کون سے امام ہیں؟ نہ بھول گئے تسی، بھول گئے اسی رول گئے. امام جعفر صادق، جعفر الصادق. سبحان اللہ. حضرت سیدنا لیث بن سعد بہت بڑے امام ہیں. لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں میری جان پہچان نہ تھی. میں آیا تھا مصر کے علاقے سے، پہنچا میں مکے کعبہ شریف کے ساتھ. وہ جو اونچا پہاڑ ہے جسے جبل ابو قبیس کہتے ہیں، اب بھی جس کے اوپر بادشاہوں کا محل ہے صفا مروہ والی طرف، اس پہاڑ کی طرف کہتے ہیں میں جو آیا میں نے ایک پتلے پتنگ بزرگ کو پہاڑ پہ چڑھتے پایا، پر حسن اتنا کمال کا تھا مجھے لبیک بھول گیا، مجھے ورد وظیفے بھول گئے، مجھے ساری قرات بھول گئی، مجھے ہر بات بھول گئی. ویکھ کے اودا نوری مکھڑا، بھول گیا سانو اپنا دکھڑا، اور نہ کچھ یاد نہیں، ویکھو میرا ماہی آیا. امام لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کو تک کے مزے حسن کے چکھ کے او دے پیران تے پیر رکھ کے، سبحان اللہ، میں پیچھے چلنے لگا. میں نے جو کان لگایا وہ بزرگ چڑھتے جا رہے تھے اور کیا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے؟ یا رب یا رب
یا رب ایک ہی سانس میں یا رب حتیٰ انقطع نفسہ، کہتے ہیں حتیٰ کہ ان بزرگوں کی سانس ٹوٹی، پھر چھوڑا، پھر شروع کر دیا یا حی یا حیو یا حیو یا حیو۔ لیس کہتے ہیں میں بھی شروع ہو گیا، میں کہ چل آپ بھی شریک ہو جاویے، چس آ جاوے نا تے بندہ شریک ہو جاندے، جے چس نہ آوے تو پھر گھڑی ویکھ دے میری طرح۔ سبحان اللہ، اب چس آ گئی، سائیں کول بلہاتے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی، اندے نقش قدم تے سر ٹیکم اج سجدے کرن دی چس آ گئی، ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس، بلکہ اے ہیں گیلانی سیدان دے دروازے تے اج تقریر کرن دی، کرن دی سنن دی نہیں، کرن دی چس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ غور کہتے ہیں میں پیچھے چلتا رہا، وہ بزرگ آگے چلتے رہے، جب پہاڑ کے مکے والا پہاڑ جبل ابو قبیس، کہتے ہیں بزرگ وہاں پہنچے، سانس پہ سانس پھولا ہوا، بیٹھ گئے۔ اب ذرا توجہ، بیٹھ کے اوپر چہرہ فرمایا اور اوپر ڈائریکٹ لائن ملا لی اور کہنے لگے بھوک لگی ہے انگور کھوا۔ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، السوائق المحرقہ کے سب کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں انگور کا موسم نہیں تھا، تے انہاں فرمائش کر دیتی او میزبان نو، تو سانو پتہ ہے مکے دا میزبان کون ہے؟ سونا اللہ، تو اللہ کو کہنے لگے، وہ بابا جی کہنے لگے انگور کھوا بھوک لگی ہے۔ مولویاں باشد کے چوپ نہ کند۔ حضرت لیس علامہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے دل چاہی کہ انگور منگے ہاں کسے بازار چ منگے ہاں، موسم چ منگے ہاں، بے موسم پھل پہ منگدا ہے تے نالے منگدا کہ تو اتو کنے دینے تینوں، جولی پہلا سر ٹکا پھر منگ۔ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں اوت گھوت تھی، میں نے دیکھا ایک ٹوکرا انگور کا ٹھک نیچے آیا، اتنی غضب کی خوشبو، مہک اٹھا مکہ۔ بزرگ نے ایک ایک انگور کھایا، میرے منہ میں پانی۔ سبحان اللہ۔ اور میں حلوہ آکھاں تے کئیاں دے منہ جلوہ آنا، او تے نقد سامنے پیسن تے غضب دی خوشبو تے اٹریکشن تے کھچ انگوراں دی، تے نالے بندہ بھوکھا بھی ہوئے تے بھوکھے کولو بندہ پوچھے دو اور دو چار روٹیاں۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں وہ انگور بابے نے کھایا، مجھے بھی منہ میں پانی آیا۔ ابھی میں نے دل میں پروگرام بنایا، وہ سیاں میں بھی تے تیرے نال آیا۔ انہوں نے پورا انگور دا گچھا چایا، میں پچھوں ہاتھ کرتے میں دو کھسکایا، آوے براوا۔ کہتے میں نے گچھا اٹھایا، جلدی جلدی کھایا۔ ظاہر ہے جلدی جلدی کھائیں گے تو دوسرے ڈونگے کو بھی ہاتھ لگائیں گے، ایک ہی پلیٹ کے ساتھ لگے رہے تو دوسری تو کھا جائیں گے دوسرے۔ کہتے میں نے جلدی جلدی کھایا پر کھاوانے چنا مکانے چ نہیں آیا۔ اب ایک ہی پہ میں لگا رہا زور زور سے، پر وہ ختم کہاں ہو، ختم کہاں ہو۔ ابھی میرے دل میں آیا کہ کرم فرماؤں اس کو، یوں بلوچ چھپے نہیں کو تبرک کو بیٹھا تھے نہیں ماشاءاللہ۔ اوئے ہوئے ہوئے سوچو کچھ بلوچ بھیراو، تبرک لکیں دے نہ وقت ونجاو۔ سبحان اللہ۔ میں پیار دی وجہ تو آکھیا کہ اے نوے میں رستے جاواں تے پھڑی کھڑے ہوتے ہوں لاس اللہ۔ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں خیر سے اس کو جیب میں چھپاؤں پھر ہاتھ بڑھاؤں۔ سائیں اور آپ کا چہرہ آگے تھا اور فٹ فرمایا، اے او سوکھڑی تے نعمت جڑی لکاون وی ناجائز ہے، ذخیرہ فرماون وی ناجائز۔
بس کھا جتنا کھا سکتا ہے. کہتے میں نے انگور کھایا. اب بزرگ کے کپڑے پرانے تھے, پھر انہوں نے سر اٹھایا, کہا مہمان ہاں تہاڈے کپڑے ہو گئے پرانے اساڈے, کرم فرما نویاں چادراں بھجوا. کہتے اتنا فرمایا میرے دماغ وچ وال آیا کیڑی بجاجی دی دکان ہے, لیکن منٹ نہیں لگا ایک چادر اتھے تے ایک دو نوری چادریں. اب اٹھے بزرگ اپنے مقام سے, اور میں نے نیت کی تو تے اٹھ کے ویسے تے ٹوکرا پھر غریب اساں ورتے سوں, پر نہ ٹوکرا نظر آیا جتھوں آیا. واپس فرمایا تے دو چادراں بزرگ ایک ادھے تے ایک ادھے تے میں چپ کر کے ہاتھ سمیٹ کے پچھو ٹرن لگا. تے بزرگ نے فرمایا ایک چادر تو لے لے حصے دار جو ہیں. کہتے میں نے ہاتھ جوڑ دیے, سونا آپ کرم فرمائیں یہ آپ رکھیں. کہتے پر ایک ہی سینے میں آرزو رہ گئی کہ جس کی اتنا رسائی ہے, جس کے قدموں میں کل خدائی ہے, جس نے ہونٹ ہلا کے بات یوں منوائی ہے, پتہ نہیں یہ ذات کہاں سے آئی ہے. کہتے میں دیوانوں کی طرح پیچھے پھرتا, پیچھے چلتا گیا. جب نیچے اترا سامنے قبلہ کعبہ آیا, ایک مرد درویش کو پایا. مرد نے دوڑ کے نعرہ لگایا, ان بزرگوں کو کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اور رسول اللہ کے سونے بیٹے ایک چادر میں نو دیتی جا. وہ کہتے اتنا فرمایا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں جسے عام سمجھا وہ خاص ہے, میں جسے عام سمجھا وہ چوکیدار نہیں سردار ہے, اور اس کا نانا سید الابرار ہے. کہتے ہیں پر جلال اتنا تھا کہ میں قریب جا نہ سکا. میں دوڑا, جس بندے نے سلام کیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا تعارف کروا یہ ہستی ہے کون. اس نے کہا تو نہیں جانتا, ان کا نام امام جعفر صادق ہے, ان کا بابا امام محمد باقر ہے, ان کا دادا سید الساجدین امام زین العابدین ہے. جعفر صادق کے بیٹے کا نام امام موسیٰ کاظم, نام حضرت سیدنا موسیٰ تھا. کاظم اس لیے کہلاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. ایک میرے امام گزر مسجد سے نکلے, خارجی ہر دور میں رہے ہیں, سادات کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں, باغی ہر دور میں رہے ہیں. آیا ایک گالی دی, پھر گالی دی, پھر گالی دی, گالیاں دیتا رہا. ادھر سے مسلمان دوڑے, ادھر سے دوڑے کہ اس نامراد کی گردن پکڑیں. میرے سید کا ہاتھ یوں آ گیا. یہ ہاتھ نہ تھا, یہ پہاڑ تھا, یہ دیوار تھا. کوئی قدم اٹھا نہ سکا, آگے جا نہ سکا. آپ نے فرمایا اس کو مارنا نہیں ہے, جلدی جاؤ اس کے لیے اچھا کھانا لاؤ. واہ 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 واہ. آج کل نکڑے نکڑے مولوی, پچھوں بھی بندوکڑی, اگوں بھی بندوکڑی, تے وچ صندوقڑی. تھانو اللہ ہی سمجھا. اور نکڑے نکڑے مولوی تے پچھوں بھی بندوق نہیں, بندوکڑی, ادو بھی بندوکڑی, وچ نکڑی یہ صندوقڑی. انہاں نو بڑے خطرے, اوہ بڑے ٹھیکیدار ہیں. اللہ بچے سی, اے پستول کی کرے سی. سبحان اللہ. تے میرا سید بادشاہ گالی دینے والا گالی دے رہا ہے, اور میرے امام نے کہا اس کو روٹی کھلاؤ. روٹی کھلائی, 5000 درہم لاؤ. واہ وسیعاں واہ. 500 درہم عطا فرمایا. فرمایا ہون طبیعت ٹھیک ہی,
اٹھا روتا ہوا, رو کے گرا پاؤں میں, اور اس نے جو لفظ کہے وہ میرے بزرگ سمجھیں گے. اس نے روتے روتے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا. آج پتہ لگ گئے جو رب تہاڈے گھر رسالت رکھی کیوں ہے. ہائے ہائے ہائے, رسالت دے لائق تہاڈا گھرانا ہے, نبوت دے لائق تہاڈا گھرانا ہے. کافر پتھر مارن, سائیں دعائیں دیون, اے کریم نہ بندا تے کی بندا, پی کے دودھ پاک حلیماں دا, اے حلیم نہ بندا تے کی بندا. امام موسیٰ کاظم اس لیے کہتے ہیں کہ غصے کو پی جانے والا. امام موسیٰ کاظم. اب میں کہتا رہا تو بات 12 اماموں تک 6 تک ہی پہنچ جائے تو بڑی ہے. ویسے 6 ہو نہیں گئے, ان جنہیں جان چھڑانی ہونے آکھنے ہو گئے ہمیں نہیں بھی ہوئے. تے اتو بادل صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں, وہ بھی آدھن اے ابر کرم ذرا جم جم کے برس, اتنا نہ برس کہ یہ جا نہ سکے. امام موسیٰ کاظم آپ قادسیہ کے جا رہے تھے, مکے قادسیہ پہنچے. سیدوں کا بیٹا بیٹھا تھا, کوئی ادھر سے آئے چوم لے, کوئی ادھر سے آئے چوم لے, کوئی درہم نکال کے رکھ دے, کوئی دینار نکال کے رکھ دے. ایک حضرت شقیق بلخی, جنہیں شفیق بلخی آپ پڑھتے ہیں, شقیق بلخی آئے, کہنے لگے میں ویکھیا آپ بیٹھے نے تے کوئی ہاتھ ادو چومے, کوئی ادو چومے, جنہوں نے ہاتھ نہ لبے وہ کندھا چومے, تے جنہوں کندھا نہ لبے پیر پہ چومے, جنہوں او بھی نہ لبے آپ دے خچر دے پیر پہ چومن. آپ آدھن میں غصہ بڑا آیا, مفت خورا کہیں کا. غصہ لگے نا ویری نہیں ہوندہ, بیٹھا پیر نہ کم کردہ ہے نہ کچھ کاج کردہ ہے, ایمیں پیسے کٹی کتی جاندہ ہے. شفیق بلخی فرمیندن آدھن میں غصہ ویچ آوے کہ اے مفت خورا بغیر کمائی کے اتنا کچھ چوم بھی رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیون آلا او تے سڑان آلا او. کہتے ہیں اتنی سی بات ہوئی تو آپ چپ کر کے یوں کر کے بیٹھے تھے, مخلوق چوم رہی تھی, آپ نے, میں پیچھے بیٹھ کے سڑ رہا تھا, اللہ معاف فرمائے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. ٹھا لگی گولی سینچ. تو انہوں تے شکر ہے ترجمہ سمجھ نہیں آیا, انہوں تے واج گئی نا سینے وچ, اٹھے نس کے کہ پیر پکڑا تے معافی منگا. وسیاں دل دی نگری تے بھی نگاہ رکھ دی, منہ اوڑے ہی تے اکھ. آدھن میں اٹھن لگا تے آپ اٹھے, چادر کندھے تے, پیسے چکتے, کچھ ادھے سٹے تے کچھ ادھے تے او پہ جاندے نہیں. میں پچھو نسداری ہم بھجداری ہم نسداری ہم. ایک جگہ پہ آپ آئے, بیٹھ کے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی, دیکھا تو بیٹھے رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میرے دل نے کہا پاؤں پہ ہاتھ رکھوں, کہوں میری گمان بدگمانی ہو گئی, معاف چکر. آپ نے وہیں چپ کر کے پڑھا انی لغفار لمن تابا. وہ جن نے توبہ کی تھی اسا معاف کیتا. انہیں آکھا وہ ربا اے کتھوں لبا, ایو جا روشن ضمیر ہوئے, اے کیوں نہ ساڈا پیر ہوئے. کہتے ہیں میں نے کہا چل بھائیا چھڑ تو سارے رستے, انہاں دے پیچھے ہی لگ جا, انہاں دے نال ہی لگ جا. کہتے میں پیچھے چلتا رہا. ایک جگہ پہ آپ گئے, نماز کا وقت ہو گیا, آپ کے ہاتھ میں لوٹا تھا, چھوٹی رسی تھی, وہ جو نیچے ڈالی رسی بھی گئی تے لوٹا بھی خیر نال. ان کرو وضو. وہ جب گرے دونوں, حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں میں تماشا دیکھ رہا تھا, ہون پتہ لگ دا پیرا تیرا. کہتے ہیں آپ نے ایسے کنویں کی طرف منہ کر کے کہا کہ رسی بھی واپس کرو تے لوٹا بھی ہے, تو آڈا نہیں ہے ساڑا ہے. انج پانی جو آیا, رسی بھی باہر تے لوٹا بھریا ہویا باہر. آپ نے وضو فرمایا, وضو فرما کے میں نو فرمایا نماز پڑھنی ہوں. میں آکھا وسیاں معافی چکر. فرماتے ہیں لیکن مجھے بھوک لگی, ظاہر ہے صبح کا چلا تھا لاہور سے,
میں اپنی گل نہیں پیا کردا ویسے پیا تم دسدا سبحان اللہ اللہ کرے کسے نو بھی سمجھ نہ آئی ہوئے لگدا انہاں نو حضور پتہ لگ گیا جی وہ شفیق بلخی فرماتے ہیں مجھے تو بھوک نے ڈنگا ڈوڑا کر رکھا تھا میں نے کہا ہن بھوک بھی لگی ہے تے یار دا ساتھ بھی نہیں چھڑنا آپ جو آگے بڑھے آگے ریت ہی ریت جیسے خیر سے یہاں ہے ریت آگے ریت ہی ریت آپ بیٹھ گئے بیٹھ کے یوں ریت ہٹانے لگے میں آکھیا لگدا ہے پیر ہونی وال بال بن گئے ریت نال جو کھیڑن پہ گئے ادن آپ نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا پانی نکلا آپ نے ایسے ایک چلو بھر کے میری طرف کیا بھوک لگی اے لائے میں آکھیا میں نو بھوک لگی ہے تو چاہ پیواؤ ہے سبحان اللہ میں نو بھوک لگی تو چاہ پیواؤ ہے انہا بزرگاں انج جو چایا او چلو میں چلو ہاتھ میں جو پایا مونا لاواں تے انج لگے ستو وین شہد ویے نالے پیاس بجھ دی جاوے نالے بھوک اڑ دی جاوے نالے طبیعت بڑھ دی جاوے میں آکھیا واہ ربا پیر کتھوں لبا آپ نے میری طرف دیکھا فرمایا شفیق میاں نبی کی اولاد پہ نعمتیں برستی رہتی ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں رب کرم فرماتا ہے تجھے کیا پتا ہمارا رزق کہاں کہاں سے آتا ہے بھاویں پیر چھتر شریف میں ڈیرے لگاتا ہے اوہ بندہ کہاں کہاں سے آتا ہے آتا نہیں سائیں خود بھجواتا بے سمجھوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ پیر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ انوار الحبیب شاخ در شاخ اس اجڑے نگر میں کیسے چلاتا ہے اصل میں ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کے پیچھے مدنی داتا ہے ہون انجا کھو سبحان اللہ اصل میرا پروگرام ہے اسی کے 12 تک جاواں گے پر 6 تک تے الحمدللہ پڑھی گیا تے ویسے بھی بندہ انجی ہوندہ ہے کہ ہون میں اگر پورے کر جاواں تے شاہ جی میں نو بلاون گے نہیں ہون لوگ آکھن گے وہ شاہ جی وہ 6 تک پچایا سی قادری صاحب نے تے اگلے 6 بھی انشاءاللہ بہانہ بڑھاواں گے تے پھر ہی تھے آواں گے تے اگلے 6 والا مسئلہ بھی حل فرماواں گے ہونا پا کوٹ مٹھن جاواں گے وآخر دعوانا الحمدللہ